میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، دنیا میں ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، چاہے دیندار ہو یا دنیا دار۔ ہر شخص چاہتا ہے اپنے کام میں، اپنے مشن میں، اپنی کوشش میں کامیابی۔ اگر کوئی شخص 100 روپے کا بھی کاروبار کرتا ہے تو اس میں کامیابی چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ یہ معمولی رقم ہے، اس کے ڈوب جانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ہر شخص کی چاہت ہے کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو۔ میرے دوستو، عزیزو اور بزرگو، جس طرح دنیا میں آدمی کامیابی چاہتا ہے، اس طرح امور دین میں بھی کامیابی چاہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مجمع کی چاہت اور دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جن کی چاہت یہ ہے کہ ساری دنیا میں امن و امان، ساری دنیا میں خیر اور برکتیں، ساری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلیں۔ یہ ہر ایک کی چاہت ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم سب کے غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اور امن اور سلامتی کا وعدہ اور خیر و برکت کا وعدہ کن شرائط پر، کن طریقوں پر کیا ہے، یہ سب کے غور کرنے کی بات ہے۔ میرے دوستو، عزیزو، ہر طریقہ محنت ہدایت کا راستہ نہیں ہے، ہدایت کا راستہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت سے ہدایت کا راستہ متعین ہو گیا۔ ہدایت کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت سے ہدایت کا راستہ متعین ہو گیا ہے۔ جو جتنا اس طریقے کا پابند ہوگا، اسی قدر اللہ سے ہدایت پائے گا۔ یہ بات غور سے سننے کی ہے کہ ہر طریقہ محنت ہدایت کا ضامن نہیں ہے۔ ہدایت کی ضمانت اس طریقہ محنت میں ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے، تربیت نہیں پا سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے۔ فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جن کا اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے ہر کام کرنے والے کی، پرانا ہو یا نیا، بڑا ہو یا چھوٹا، ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ آیا صحابہ کرام کا طریقہ محنت کیا تھا، صحابہ کا طریقہ محنت کیا تھا، اس لیے کہ اسی طریقہ محنت پر ہدایت کا وعدہ ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غور کرے کہ کون سے معمولات صحابہ کے ہیں جو امت سے چھوٹے ہوئے ہیں اور امت اس راستے سے ہٹی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، عزیزو، میں نے عرض کیا کہ ہر طریقہ محنت وہ ہدایت کا ضامن نہیں ہے۔ جتنا اتباع سنت ہوگا، دعوت میں بھی، عبادت میں بھی اور بشری حاجتوں میں، ضروریات میں بھی، ان تینوں لائنوں کے اعتبار سے جتنا اتباع سنت ہوگا، اسی قدر ہدایت کے راستے کھلیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے صاف فرما دیا، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم نبی کی اطاعت پر ہو تو ہدایت پر ہو۔ اس لیے ہمیں اپنی محنت کو صحابہ کرام کے طریقہ محنت کے مشابہ کرنا ہے، اپنی محنت کو صحابہ کرام کے طریقہ محنت پر لانا ہے۔ سب سے بنیادی مقصد اور بنیادی کام اس دعوت کی محنت کے ذریعے وہ اپنے یقینوں کا بدلنا ہے۔ اس لیے کہ پورے دین کا مدار اور اطاعت کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان ہے۔ انسان کی فطرت ہے، جس چیز کو یقینی سمجھتا ہے اس پر قدم اٹھاتا ہے، جس چیز میں شک ہوتا ہے اس سے بچتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس دوا میں یہ نقصان ہے تو اس سے بچے گا، اگر یہ کہا جائے کہ اس دوا میں یقینی طور پر یہ فائدہ ہے تو اسے استعمال کر لے گا۔ جتنی بھی دنیا کی لائنیں ہیں، سب میں آدمی شک کی چیز سے بچتا ہے، یقینی چیز کو قبول کرتا ہے۔ جب دنیا کے بارے میں یہ ضابطہ ہے تو دین، جس کا سارا مدار ہی یقین اور ایمان پر ہے، اس ایمان کو حاصل کیے بغیر اللہ کی اطاعت کیسے کی جا سکتی ہے؟
اس لیے اس کام کا سب سے بنیادی مقصد وہ اپنے یقینوں کا بدلنا ہے۔ فرماتے تھے میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ سارے اعمال کا مدار اعمال کی قبولیت کا، اعمال پر استقامت کا، اعمال کی قبولیت کا اور اعمال پر استقامت کا اور اعمال پر اللہ کے وعدوں کے پورا ہونے کا اور اعمال پر اجر کا جو وعدہ ہے وہ صرف ایمان کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ اعمال میں اخلاص بھی ایمان کے بقدر ہوگا، یہ بھی فرمایا ہے روایت میں۔ صحابی نے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں۔ ایمان کے بغیر اعمال ہو سکتے ہیں لیکن اخلاص کے بغیر ہوں گے۔ ایمان کے بغیر آدمی عمل کر سکتا ہے لیکن استقامت نہیں ہوگی۔ ایمان کے بغیر آدمی عمل کر سکتا ہے لیکن وعدے پورے نہ ہوں گے۔ ایمان کے بغیر آدمی عمل کر سکتا ہے لیکن اجر نہ ملے گا۔ میں حضرت کی بات نقل کر رہا، حضرت فرماتے تھے ان 4 چیزوں کے حاصل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر کوئی مشرک کوئی عمل کرے گا وہ عمل نہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا نہ اس عمل پر آخرت میں کوئی بدلہ ملے گا۔ آخرت کے اجور ان کے لیے ہیں جو دنیا میں اعمال ایمان کے ساتھ کریں، جو دنیا میں اعمال ایمان کے ساتھ کریں ان کے لیے اجر کا وعدہ ہے۔ جو دنیا میں اعمال کر رہے ہیں ایمان کے بغیر ان کو آخرت میں ان کے عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ آدمی بعض مرتبہ عمل کر لیتا ہے ماحول کی وجہ سے۔ واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے، جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، نماز ہو رہی تھی، سب کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ نماز پڑھی ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے، نماز پڑھی اسلام قبول کرنے سے پہلے، ماحول نے عمل کروا دیا، لیکن یہ نماز پڑھی ہے ایمان لانے سے پہلے۔ ایمان لانے کے بعد جب آپ نے اسلام کی کو دعوت دی، اسلام قبول کیا انہوں نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود جا کر دعوت دی۔ مجھے ایسے کرنا تھا کہ آدمی ماحول کی وجہ سے عمل کر لیتا ہے، لیکن عمل کی قبولیت کا اور عمل پر وعدوں کے پورا ہونے کا اور عمل پر اجر کے ملنے کا اور عمل میں اخلاص کا یہ وعدہ تو ایمان کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس دعوت کا سب سے بنیادی مقصد اور بنیادی جو اس سے سب سے بنیادی چیز کی ضرورت ہے وہ سب سے بنیادی چیز ایمان ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اس کام کے ذریعے یقین کے سیکھنے میں بھی، اس کام کے ذریعے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے بھی اسی طریقہ محنت پر آنا ہوگا جو طریقہ محنت صحابہ کرام کا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس طریقہ محنت پر آؤ جو طریقہ محنت صحابہ کا تھا۔ میں شروع میں عرض کر دیا کہ جوہد، ہر طریقہ محنت جوہد نہیں ہے، ہر طریقہ محنت، میرا مقصد یہ عرض کرنے کا ہے کہ مختلف ذرائع، مختلف آلات سے بات کا پہنچا دینا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ دعوت دے کر ایمان اور عمل کے ماحول میں لانا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، ہر شخص ہر زمانے کے اعتبار سے سوچتا ہے کہ اس زمانے کا طریقہ محنت یہ ہے، اس زمانے کا طریقہ دعوت یہ ہے، اس زمانے بات کے پہنچانے کے ذرائع یہ ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں اور طریقہ تھا، اس زمانے میں اور طریقہ ہے۔ میری بات یاد رکھنا، خدا کی قسم، زمانے بدلتے بدلتے قیامت آ جائے لیکن صحابہ کے طریقے اٹل ہیں، متعین ہیں، وہ زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے بدلیں گے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی آپ کی سنتیں ثابتہ ہیں، آپ سے ثابت ہیں، وہ قیامت تک کے لیے اسی طریقے پر ہیں۔ آپ کی سنت میں زمانے کے بدلنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایک مسواک کی سنت یہ زمانے کے بدلنے سے بدلے گی نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس زمانے میں دانت صاف کرنے کا طریقہ یہ تھا، اس زمانے میں دانت صاف رکھنے کا طریقہ برش ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ سنت مسواک ہی سنت ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جب وضو کے ایک ایسے جز کے لیے کوئی بدل نہیں جس کے بغیر نماز اور وضو ہو جائے گا، یعنی مسواک، تو پھر اندازہ کرو کہ وہ محنت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور وہ محنت جو آپ نے اپنے صحابہ سے کروائی ہے،
اس طریقہ محنت کا کوئی متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہر ایک کے غور کرنے کی بات ہے. ورنہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں جتنے بھی بات کے پہنچانے کے، ادھر سے ادھر میسج اور رسائل کے پہنچانے کے جتنے بھی مادی طریقے ہیں، ان طریقوں سے دین کی دعوت کا پہنچا دینا نہ یہ جہد ہے، نہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ اس پہ کوئی اجر ہے، نہ خدا کی قسم اس میں کوئی اثر ہے، کچھ نہیں ہے. ہمیں سب کو چاہیے اجتماعی طور پر اس طریقہ محنت کی طرف آئیں اور امت کو اس طریقہ محنت کی طرف لائیں جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے یقینوں کا بدلنا مقصود ہے. اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا یہ دعوت کے ذریعے سب سے بنیادی مقصد ہے. اس میں صحابہ کرام کا معمول، صحابہ کا طریقہ ہمیں خود ہی اختیار کرنا ہے اور امت کو اس طریقہ محنت پر لانا ہے. وہ طریقہ محنت یہ ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے جائیں، اللہ کی قدرت کے، اس کی عظمت کے، اس کی بڑائی